وسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک جو ہماری ایک گفتگو چل رہی تھی، تو میں نے ماہ فروری کی مناسبت سے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی اور آپ کی زیر قیادت یہ چلنے والی تحریک منہاج القرآن کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تحریک کوئی عام تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور ان کی امت کی سربلندی کی تحریک ہے۔ یہ غلبہ دین حق کی بحالی کی تحریک ہے۔ اور اینڈ میں نے اس بات پر کیا تھا کہ جب اس مقصد کے لیے کچھ تحریکیں معرض وجود میں آتی ہیں تو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسی تحریکوں کو جوائن کرتے ہیں، ان کے ممبر بنتے ہیں، کارکن بنتے ہیں، ایسی قیادتوں کے دست و بازو بنتے ہیں اور آقا کے دین اور امت کی سربلندی کے لیے اپنا کچھ نہ کچھ کردار ادا کر جاتے ہیں۔ اور ایسی تحریکیں، ایسی صحبتیں، ایسی سنگتیں فتنوں کے دور کے اندر کشتی نوح کی مانند ہوتی ہیں۔ اور اینڈ میں نے بالخصوص اس جملے پر کیا تھا کہ آج کے اس فتنوں کے دور کے اندر منہاج القرآن کی صحبت اور سنگت یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ جو شخص بھی فتنوں کے اس دور کے اندر اس کشتی نوح میں سوار ہوگا، یقیناً اللہ رب العزت اسے دنیا کے فتنوں سے بھی بچائے گا، اسے قبر کے فتنوں سے بھی بچائے گا اور اسے حشر کے فتنوں سے بھی بچائے گا۔ آج اسی مضمون کو تھوڑا میں آگے ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو میں نے کہا کہ منہاج القرآن کی صحبت اور سنگت کشتی نوح کی مانند ہے، ایسا کیوں؟ کشتی نوح کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا، اور کم و بیش جس کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ 950 سال تک آپ نے اس قوم کو تبلیغ فرمائی، ان کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا، اللہ کا ڈر سنایا، ان کو ہدایت کی راہ کی طرف لانے کی کوشش کی، مگر قوم نے انکار کیا۔ یہ سارا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف اس وقت میرے سامنے کھلی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی ایک مقامات پر یہ بات ملتی ہے۔ جیسے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ فرمایا تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس ایک خدا کا انکار کرنے کی وجہ سے تم پر اللہ کا بڑا عذاب نہ آ جائے۔ آگے پھر ساری تفصیل ہے۔ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ تو جو قوم کے بڑے بڑے سردار تھے وہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ، استغفر اللہ، اے نوح ہم آپ کو کھلی گمراہی میں پاتے ہیں۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، کس ایک خدا کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں؟
اور وہ ہمارے معبودان باطلا جن کی پرستش ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، آپ ان سے روک رہے ہیں، ہمیں اور طرف لانا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑی معاذ اللہ گمراہی کیا ہوگی؟ قال یا قوم لیس بی دلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، تو آپ فرمانے لگے کہ اے قوم، میں گمراہ نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں اور اس اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، فرمایا میں تم تک اللہ کے پیغامات پہنچا رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہ ساری آیتیں، یہ جملے گفتگو کا تقاضا کرتے ہیں، مگر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ میں جسٹ ایک ہی مقام صرف لانا چاہتا ہوں کہ پھر ہوا کیا آگے۔ تو یہ جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، یاد رکھیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے۔ دیکھنے میں وہ لوگوں کی طرح اٹھتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، چلتے بھی ہیں، پھرتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، خوشیاں غمیاں بھی ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود یاد رکھیں جو اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ بن کر آتا ہے، یہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوتا ہے جو عام لوگ نہیں جانتے ہوتے۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے ایک شخص پر اپنی نصیحت اتاری تاکہ وہ تمہیں عذاب الہی سے ڈرائے اور تم پرہیزگار بن جاؤ اور تم پر رحم کیا جائے۔ فرمایا کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے؟ آگے قرآن کہتا ہے فَكَذَّبُوهُ، پس اس قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، تکذیب کی، ان کی بات نہیں مانی۔ تو باری تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو پس ہم نے نوح علیہ السلام کو اور وہ سب لوگ جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے ان کو نجات عطا کی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں اور آیات کو جھٹلایا تھا۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک اندھی یعنی بے بصیرت قوم تھی۔ اندھی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، آنکھیں تھیں مگر آنکھوں سے انہیں حق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بے بصیرت لوگ تھے، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نمائندے کی بات پر بھی وہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو میں نے صرف یہ ایک مقام حضرت نوح علیہ السلام کا پڑھ کے سنایا کہ جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے طوفان کی شکل میں ایک عذاب آیا، اور باری تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اے نوح ایک کشتی تیار کر لو، عذاب آنے والا ہے، بس پھر جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں گے وہی بچیں گے، باقی بچے گا کوئی نہیں۔ اور آپ جب کشتی بناتے تھے تو قوم کے لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے دیکھتے تو آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ایک مثال بن گئی کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے، طوفان نوح آتا ہے، تو پھر بچتا وہی ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کا یہ مقام بتاتا ہے کہ اللہ کا عذاب آتا تب ہے جب کوئی قوم اللہ کے نمائندے کی تکذیب کرتی ہے، جھٹلاتی ہے۔ میں نے تو صرف یہ ایک مقام آپ کو سنایا ہے، ورنہ یہ کئی رکوع ہیں، مسلسل مضمون آگے چل رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی اگلی آیت ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پھر قوم عاد کی طرف باری تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ سیم معاملہ انہی کے ساتھ بھی ہوا، قوم نے ان کو جھٹلایا اور اللہ کے عذاب نے اس قوم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ پورا تفصیل کے ساتھ آگے مضمون چلتا ہے۔ پھر اگلے رکوع میں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، پھر ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان کی جب تکذیب کی، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، تو وہ قوم بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکی۔ پھر باری تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، پھر قوم مدین کی طرف باری تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔
اس قوم نے جب ان کا انکار کیا، ان کو جھٹلایا، اس قوم پر بھی اللہ کا عذاب آیا اور اس قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ تفصیل کے ساتھ باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر انبیاء کو بھیجے جانے کا ذکر کیا، اور جب ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا، تکذیب کی، تو کس طرح ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اور یہ سارے واقعات بیان کر کے اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ قرآن ہے اور ہمارا ایمان ہے، اور یہ حق بات ہے کہ یہ قرآن کا ایک ایک لفظ تو کیا، ایک ایک حرف بھی قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہ واقعات جو باری تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ذرا سوچیں، اس لیے تو بیان نہیں کیے کہ ہم پڑھ پڑھ کے انجوائے کریں کہ سابقہ قوموں کے ساتھ کبھی ایسا بھی ہوا کرتا تھا اور آج ہم بے خوف ہو جائیں اللہ کے عذاب سے۔ باری تعالیٰ نے ایسے ہی تو واقعات بیان نہیں کیے، باری تعالیٰ ان واقعات کو بیان کر کے آج ہمیں بھی کوئی ہدایت اور رہنمائی دینا چاہ رہے ہیں۔ اور ان سارے واقعات کو بیان کر کے اب قرآن کی آیتیں ہیں جو میں آپ کو پھر آگے سنا رہا ہوں، باری تعالیٰ نے اینڈ اس بات پر کیا، فرمایا افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون۔ فرمایا بستیوں کے رہنے والے کیا اب اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر رات کے وقت میرا عذاب آ جائے جب کہ وہ سو رہے ہوں۔ پہلے سارے واقعات بیان کر دیے اور بیان کر کے آگے جھنجھوڑا، فرمایا کیا اب بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اب ان پر میرا عذاب نہیں آ سکتا، کہ راتوں رات میرا عذاب آ جائے اس حال میں کہ وہ ابھی سو رہے ہوں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا اوا امینا اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون۔ فرمایا کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ دن کے وقت ان پر میرا عذاب آ جائے جب کہ وہ کھیل کود میں مصروف ہو۔ تو یہ قرآن ہے، تو قرآن آج بھی ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے، مگر پچھلے کئی رکوع یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب آتا تب ہے جب اس کے بھیجے ہوئے نمائندے کی قوم تکذیب کرتی ہے، جھٹلاتی ہے، انکار کرتی ہے، اس کی بات پر کان نہیں دھرتی، تو پھر اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے۔ میں کبھی کبھی قرآن کے ان مضامین کو پڑھ کر اپنی پاکستانی قوم اور ملک پاکستان کے حالات پر جب نظر ڈالتا ہوں نا، تو سچی بات ہے میرا دھیان اس بات کی طرف جاتا ہے، اور مجھے تو اس میں رتی برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا ملک پاکستان اور یہ پاکستانی قوم اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے۔ اس طرح کے ظالم اور بدبخت حکمرانوں کا مسلط ہو جانا، مجھے بتائیں اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ عذاب ہے۔ مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، کوئی شخص آج اپنی ذات کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہا ہے، ہر طرف دھوکہ ہے، فراڈ ہے، بددیانتی ہے۔ ایون کہ آپ چشم تصور میں لائیں، جب سے پاکستان بنا ہے، ہم نے جس کلمے کے نام پر پاکستان کو حاصل کیا ہے، ہم نے اس کلمے کے ساتھ بھی وفا نہیں کی ہے۔ ہم جو کچھ کہتے ہیں اپنی کہی ہوئی بات کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے، ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، اندر ہمارے کچھ اور ہوتا ہے۔ اور ایسے حالات کے اندر اللہ رب العزت نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مسیحا بنا کر وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو بھیجا تھا۔ اور میں یہ اب اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، اب آپ کو ایک قول سنا رہا ہوں جو کچھ دن پہلے میری نظروں سے گزرا، آپ میں سے کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ یہ صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فرمان تھا جو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مریدین کی مجلس میں بیٹھ کر ان کو سنایا، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ دعا کرو کہ ڈاکٹر طاہر القادری اس قوم کو باہر نکلنے کے لیے نہ بلائے۔ یہ فیس بک پر چل رہا تھا۔ فرمایا کہ اگر ڈاکٹر طاہر القادری نے اس قوم کو بلایا اور قوم اس کی آواز پر نہ نکلی تو یہ قوم کبھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گی۔
اس پر عذاب آئے گا۔ کیوں آئے گا؟ ان کی بات تو اتنی تھی، وہ آئے گا اس لیے کہ ہر صدی کے اندر جو صدی کا مجدد ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ہوتا ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، مگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر قوموں کی رہنمائی کے لیے، امت کی رہنمائی کے لیے باری تعالیٰ ہر صدی کے اینڈ پر پھر ایک نیا مجدد بھیجے گا، جو قوم کو حق کی طرف بلائے گا، اس دین اور امت پر آنے والے زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے ان کو پکارے گا، ان کو آواز دے گا، ان کو دعوت دے گا۔ اور جب قوم اللہ اور اس کے رسول کے نمائندے کی تکذیب کرتی ہے، جس کا میں نے واقعات سارے سنا دیے، تو اللہ یہ سنا کر ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہا ہے آج کہ جس طرح وہ میرے نمائندے آئے، ان کو جھٹلایا گیا تو وہ قومیں میرے عذاب سے بچ نہیں سکیں۔ یاد رکھو اب بھی میرے اسی طرح نمائندے آتے رہیں گے، وہ منصب نبوت پر تو فائز نہیں ہو سکتے، نبی نہیں بن سکتے، مگر میرے محبوب کی امت میں اس دین پر آنے والے زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے آیا کریں۔ تو جب ان کو کوئی جھٹلائے گا تو یاد رکھو پھر وہ قومیں بھی کبھی میرے عذاب سے بچ نہیں سکیں گی۔ اور آج ہر طرف دیکھ لیں فتنے ہی فتنے ہیں، ایمان کے لیے فتنے ہیں، اعمال کے لیے فتنے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فتنے ہیں۔ جن یونیورسٹیوں اور اداروں میں بچوں نے کچھ سیکھنے کے لیے جانا تھا، ابھی آپ خبریں سنتے رہے نا کہ بچوں سے سوالات کیا پوچھے جا رہے ہیں، ان کو اور گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ایک عام شخص کے لیے ایمان بچانا بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مہنگائی کا فتنہ ہے، انصاف کا فتنہ ہے، عدالتوں میں چلے جائیں تو کسی کو انصاف نہیں ملتا ہے، مدعی بیچارہ زندگی گزار کے قبر میں چلا جاتا ہے اور اس کے کیس کا فیصلہ ہی کوئی نہیں ہوتا، اور جس میں جتنا زور ہوتا ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، فیصلہ اسی کے حق میں ہو جاتا ہے۔ شب و روز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیا ہوتا ہے، تو یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ فتنے ہی فتنے ہیں ہر طرف، اور ایسے فتنوں کے اندر بچتے وہی ہیں جو اس صدی کا جو نمائندہ ہوتا ہے نا، جو اس کی صحبت اور سنگت میں آ جاتے ہیں، جو اس کی رفاقت میں آ جاتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دے دی کہ نوح علیہ السلام کا قوم نے جھٹلایا، اللہ کا طوفان آیا عذاب بن کر، اور بچے صرف وہی جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو یہاں سے یہ ضرب المثل بن گئی کشتی نوح، کہ جو اللہ کے فتنوں کے طوفان سے بچنا چاہتا ہے نا، اس کو کشتی نوح میں سوار ہونا ہوگا، اور ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی کشتی نوح ضرور ہوتی ہے۔ اور اس دور کے اندر میں اعلیٰ وجہ البصیرت یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ منہاج القرآن کی صحبت، منہاج القرآن کی سنگت، منہاج القرآن کی رفاقت اور ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صحبت اور سنگت، یہ وہ کشتی نوح ہے کہ جو اس کشتی نوح میں سوار ہوگا، اللہ اسے دنیا کے فتنوں سے بھی بچائے گا، اسے قبر کے فتنوں سے بھی بچائے گا، اور اسے حشر کے فتنوں سے بھی بچائے گا۔ بے بصیرت لوگوں کو یہ بات کبھی سمجھ نہیں آیا کرتی۔ میں بتا رہا ہوں، انبیاء آتے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو مجدد تو پھر اس سے چھوٹی بات ہے بھائی، وہ ہر کسی کی سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ ایسے ایسے بدبخت بھی گزرے کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پلٹتے ہوئے سورج دیکھتے رہے، چاند کے ٹکڑے ہونا دیکھتے رہے، درختوں کا سجدہ ریز ہونا دیکھتے رہے، پتھروں کا کلمہ پڑھنا دیکھتے رہے، مگر گھر میں رہ کر بھی ان کو ایمان کی دولت میسر نہیں آ سکی۔ اور کسی کو یہ شعور مل جائے اور ایسے لوگوں کی پہچان ہو جائے تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوتا ہے، اور کوئی دور بھی ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور میں یہ بات زور دے کے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بابا جس دور میں ہم ہیں نا، اس دور کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ اگر کوئی ہے تو اس نمائندے کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ ان کی صحبت اور سنگت، ان کی رفاقت، ان کی مائیت، یہ وہ کشتی نوح ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہوگا پھر اللہ اسے دنیا، قبر اور حشر کے فتنوں سے محفوظ کر دے گا۔ اور یہی حکم باری تعالیٰ نے دیا ہے جو سورہ کہف کی آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ
مال لذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، فرمایا بندے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کی صحبت میں جمائے رکھ، ایسے لوگوں کے ساتھ خود کو جوڑے رکھ، فرمایا جو صبح و شام فقط مولا کی رضا کی خاطر جو اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ اور فرمایا اس طرح اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ لے۔ اگلے کلمات تو بڑے ہی قابل غور ہیں، فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، بندے اس طرح اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کہ تیری نگاہیں بھی کبھی ان سے ہٹنے نہ پائیں، تیری توجہات اور تیری محبتوں کا مرکز و محور ایسے بندے ہونے چاہیے جو صبح و شام میری رضا کی خاطر بس مجھے یاد کرتے رہتے ہیں، میرے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ اور وہ صحبت اور سنگت اس صدی کے اندر اللہ رب العزت نے ڈاکٹر طاہر القادری اور تحریک منہاج القرآن کی شکل میں ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ یہ جن لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی، کبھی ایسے لوگوں کے پھر حال پوچھے۔ میں آپ کو ایک ہی بات سنانا چاہ رہا ہوں چونکہ زیادہ وقت نہیں ہوتا۔ چند سال پہلے کراچی کے ایک بڑے عظیم بزرگ حافظ غلام محمود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ وصال فرما گئے۔ وہ حافظ جی کے نام سے معروف تھے، قرآن پاک کے حافظ تھے، اور اللہ نے ان کو یہ شان اور مقام عطا کی تھی کہ 24 گھنٹوں کے اندر وہ ہر روز 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کر دیتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن پاک کی تلاوت ان کا معمول ہوتا تھا، اور کرم کا عالم یہ تھا کہ کم و بیش کوئی 300 سے زائد مرتبہ وہ عالم بیداری میں کملی والے آقا کی زیارت کر چکے۔ یہ باتیں میں نے ڈائریکٹ ان کے مریدین سے سنی۔ جب ان کی پہلی برسی عرس آیا تو مجھے وہاں جانے کا موقع ملا، تو وہاں ان لوگوں نے مجھے ڈائریکٹ سنایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ 300 تک تو وہ لکھتے رہے، اتنی زیارتیں ہوئیں، مگر کرم کا عالم یہ تھا کہ پھر جب چاہتے زیارت ہو جاتی، پھر انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا کہ کتنا کہ لکھوں میں۔ کرم کا یہ عالم تھا۔ مگر اپنی زندگی کے آخری کئی برس وہ ہر سال کراچی سے اعتکاف بیٹھنے کے لیے حضور شیخ الاسلام کی صحبت میں سنگت میں یہاں آیا کرتے تھے۔ کراچی سے چلتے اور اعتکاف 10 دن یہاں آ کے بیٹھتے۔ تو ایک دن ان کے کسی مرید نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ کا خود مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ اعتکاف کے لیے اتنا سفر کر کے کراچی چھوڑ کے تو لاہور طاہر القادری کے پاس ہی جاتے ہیں؟ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ فرمانے لگے کہ آج نہیں، میں کل بتاؤں گا آپ کو کہ ان کا مقام کیا ہے۔ اور بتایا اس لیے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے اس میں کمی بیشی ہو، تو آقا کا کرم ہوگا، ملاقات ہوگی تو ڈائریکٹ انہی سے پوچھوں گا ان کا مقام کیا ہے۔ تو کرم ہوا، ملاقات ہوئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کا شرف عطا کیا۔ تو آپ نے عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہ آقا آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو جلوہ افروز تھے، تو آپ نے اپنے ہاتھ یوں اٹھائے اور فرمایا کہ حافظ جی ہم آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود حافظ جی کہہ کے ان کو یعنی یاد کرتے تھے۔ تو کہتے ساتھ ہی میں نے سوال کیا کہ آقا آپ طاہر القادری سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ کہتے جیسے ہی میں نے یہ سوال کیا تو آپ کے ہاتھ ایسے جو اٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایسے کھول دیے۔ فرمایا حافظ جی ان سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں۔ کہتے میں نے عرض کی کہ آقا آپ ان سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے آپ فرمانے لگے کہ حافظ جی آپ دیکھتے نہیں کہ وہ شخص دن رات میرے دین کی سربلندی کے لیے محنت کرتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ جب دین پر زوال آ جائے، امت پر زوال آ جائے، تو اس وقت جو اس دین اور امت پر آنے والے زوال کو عروج میں بدلنے کے لیے میدان میں نکلتا ہے نا، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے جو ان کی صحبت میں آتا ہے، ان کی سنگت میں آتا ہے، ان کے مشن کو جوائن کر لیتا ہے، پھر وہ دنیا میں بھی سنور جاتا ہے، قبر میں بھی اس کی کامیابی ہوگی، اور حشر والے دن بھی انشاءاللہ کامیابی ایسے لوگوں کے قدم چومیں گے۔
تو میں یہ زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں، اگر یہ اللہ کا عذاب ہے اور وہ یقیناً ہے، دعا کریں کہ یہ عذاب کا دور جلدی گزر جائے، اور اگر اس سے بچنا چاہتے ہیں تو بچے گا وہی جو اس وقت کے مرد کلندر کی صحبت اور سنگت میں آ جائے گا۔ اور ان کی صحبت اور سنگت میں آنے کا ایک پہلا ضابطہ یہ ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر ممبرشپ کی شکل میں رفاقت حاصل کریں، اس مشن کو جوائن کریں۔ ہر صحبت اور سنگت کے پھر کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں، کچھ اس کے ضابطے ہوتے ہیں، تو اس کا پہلا دروازہ، پہلا سٹیپ اور پہلا قدم یہ ہے کہ باقاعدہ فارم فل کریں۔ اس کی جو نامینل سی فیس ہے، میں سمجھتا ہوں فیس کیا ہے، یہ تو مفت والا سودا ہے، اور یہ سودا بڑا سستا مل رہا ہے، اس سودے کو خرید لینا چاہیے۔ بھلے سے گھر میں 4 فاقے کیوں نہ کرنے پڑیں، وہ بچا کے خود مشن کے ممبر بنیں، اپنے بچوں کو بنائیں، اپنے دوست احباب کو بنائیں، گھر والوں کو بنائیں، گھر گھر اس پیغام کو پہنچائیں، قبل اس کے کہ وہ سودے والی دکان بند ہو جائے یا ہماری آنکھیں بند ہو جائیں۔ اس سودے کو خرید لینا چاہیے۔ ماہانہ 100 روپیہ ہوتا ہے، سال کا 1000 روپیہ ہوتا ہے، زر رفاقت، زر تعاون، اور اگر زندگی بھر کے لیے ایک ہی بار ممبرشپ فیس پے کرنی ہو تو وہ کل 6000 ہے۔ 2 دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو 6000 لگ جاتا ہے آج کل۔ مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی فیس نہیں ہے، یہ مفت ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ قبل اس کے کہ یہ سودا بند ہو جائے، یہ سودا لے لینا چاہیے۔ آپ نے وہ بات سنی ہوگی نا کہ زبیدہ خاتون اور خلیفہ ہارون الرشید ایک دن گھوڑے پر سوار دریا کے کنارے سیر کر رہے تھے، تو سیر کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک مجنوں سا آدمی، پھٹے پرانے کپڑے، گرد آلود بال، وہ دریا کے کنارے بیٹھا ریت کے گروندے بنا رہا ہے اور ساتھ آوازیں لگا رہا ہے کہ آؤ جس نے جنت میں گھر خریدنا ہو میرے ساتھ سودا کر لیں۔ لوگ تو ان کو مجنوں کہتے ہیں، مگر ان سے بڑھ کر دانا کون تھا؟ وہ حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ زبیدہ خاتون خلیفہ ہارون الرشید سے کہتی ہے کہ گھوڑے کو روکو، ذرا جا کر میں بھی ان بزرگوں سے ایک گھر خرید لوں اور ان سے سودا کر لوں۔ وہ اتر کر گئی اور جا کر پوچھا کہ بابا جی کیا ایک گھر بیچو گے؟ فرمانے لگے ضرور بیچوں گا، اسی لیے بیٹھا ہوں۔ پوچھا ایک گھر کی قیمت؟ تو وہ سن کے کہنے لگے کہ ایک گھر کی قیمت ہے 10 درہم۔ بس یوں سمجھیں کہ جو بھی کرنسی ہوگی اس دور کی، زبیدہ خاتون نے اپنے پرس سے 10 درہم نکال کر دیے، ان بزرگوں نے لیے، لے کر دریا میں پھینک دیے، اور وہ ریت کا بنا ہوا ایک گھر گرا دیا، کہا جا مائی تیرا گھر جنت میں بن گیا۔ اب پورا راستہ گھر تک خلیفہ ہارون الرشید اسے تانے دیتا رہا کہ عورتوں کی عقل ہی ایسی ہوتی ہے، وہ مجنوں سا آدمی ہے، اس نے 10 درہم لے کے دریا میں پھینک دیے ہیں اور یہ خوش ہے کہ مجھے جنت میں گھر مل گیا۔ بھلا ایسے بھی جنت میں گھر ملتے ہیں؟ یہی کسی غریب کو دیتے تو ممکن ہے کوئی نیکی بھی مل جاتی۔ خیر بیچاری خاموش رہی، کوئی لاجیکلی جواب تو کوئی نہیں تھا اس کے پاس، چپ رہی۔ گھر آیا، جب رات کو سوئے تو خلیفہ ہارون الرشید نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، اور سیر کرتے کرتے اس کی نظر ایک ایسے محل پر پڑی جس پر اس کی بیوی زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب نام لکھا ہوا دیکھا تو جلدی سے اندر داخل ہونے لگا۔ دروازے پہ فرشتے کھڑے تھے، انہوں نے روک لیے، پوچھا ابھی کدھر جا رہے ہو؟ بتایا ابھی میری بیوی کا گھر ہے۔ بس انہوں نے جیسے ہی پکڑ کے جھنجھوڑا ہوگا کہ ابھی بیویوں کے گھر تو ادھر رہ گئے، یہاں تو جس کا گھر ہے وہی جا سکتا ہے، تو بس اس کی آنکھ کھل گئی۔ بس آنکھ کھلتے ہی اٹھا اور سیدھا بیوی کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ چل آج پھر اسی بہلول کے پاس چلتے ہیں۔ وہ سمجھ گئی کہ کل تک تو مجھے تانے دے رہا ہے اور آج پھر جانے کی بات کرتا ہے، رات کوئی گڑبڑ ضرور ہوئی۔ چل پڑے۔ کل زبیدہ خاتون گئی تھی، آج خلیفہ ہارون الرشید خود اتر کے جاتا۔ جا کے پوچھا بابا جی کیا ایک گھر بیچو گے؟ فرمایا اسی لیے بیٹھا ہوں، ضرور بیچوں گا۔ پوچھا ایک گھر کی قیمت؟ وہ فرمانے لگے کہ ایک گھر کی قیمت ہے 10,000 دینار۔ قبلہ حضور نے ایک موقع پر جب یہ واقعہ سنایا نا تو آپ نے ایک بڑا دلچسپ جملہ بولا ساتھ سمجھانے کے لیے
اتنا سن کے وہ تعجب میں خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگا کہ بابا جی اتنی مہنگائی، یہ تو پاکستان سے بھی بڑھ گئی کہ کل 10 درہم کا تھا آج 10,000 دینار کا ہو گیا۔ تو وہ جلال میں آ کر فرمانے لگے کہ بات مہنگائی کی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ کل والے گاہک بن دیکھے لے گئے تھے، آج والے گاہک رات دیکھ کر آئے ہیں۔ تھے وہ ریت کے گھر جو بنا رہا تھا مگر مل جنت میں رہے تھے۔ میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں آج بن دیکھے یہ سودا سستا پڑے گا، یہ سودا خرید لو۔ یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلا پروٹوکول ہے صحبت اور سنگت میں آنے کا۔ پھر اس کے بعد جو جتنا آگے اس میں گڑ ڈالتا چلا جائے گا اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ پھر آگے اس کے تقاضے ہیں، جب آپ آ جائیں گے تو اگلی چیزیں خود بخود انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی چلی جائیں گی۔ اس کے بڑے سارے سورسز ہیں سمجھانے کے۔ پھر آگے تو خود اس تحریک کے ممبر بنیں، اپنے بچوں کو بنائیں، وہ بچے جن کے لیے آپ سوچتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بزنس مین بن جائیں، کوٹھیاں بن جائیں، بنگلے بن جائیں، تو کبھی اگر 6,000 روپیہ دے کے ایک اچھی اور صحبت اور سنگت بھی ان کو میسر آ جائے جس کے بدلے ان کی دنیا، قبر اور حشر سنور جائے، تو یہ سودا بھی کرنا چاہیے ان کے لیے۔ اپنے بہن اور بھائیوں کو دعوت دینی چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایسی صحبت اور سنگت ہے کہ جس صحبت اور سنگت کی وجہ سے دنیا سنورے گی، قبر سنورے گی، حشر سنورے گا، تو اپنے بہن بھائیوں کو، گھر والوں کو کیوں نہیں دعوت دیتے؟ ان کو کیوں نہیں ممبر بناتے؟ اپنی بیویوں کو بنائیں، اپنے والدین کو بنائیں۔ حتیٰ کہ قبلہ حضور نے تو ایک ونڈو یہ بھی کھول رکھی ہے کہ آپ کے وہ عزیز و اقارب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، پردہ کر گئے ہیں، ان کے نام پر میموریل رفاقت لیں، ایصال ثواب کی شکل میں۔ اس مشن کی برکت کی وجہ سے اللہ قبر میں بھی ان پر کرم کے دروازے کھولے گا۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمارے والدین کا چھوڑا ہوا ہے، ہم اسی کے وارث بنے ہیں نا، تو بھئی انہی کے چھوڑے ہوئے میں سے اگر 5,000 دے کر آپ اپنے والد کی، اپنے دادا کی، اپنے کسی فوت شدہ بھائی کی، بہن کی اور کسی رشتہ دار قریبی کی آپ ممبرشپ لے لیں، ان کو میموریل رفیق بنا دیں، اس کا یہ ممبرشپ لے لیں، اور اس کے صدقے اللہ ان کی اگلی منزلوں کو آسان کر دے، ان پر کرم کے دروازے کھول دے، تو بابا یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، سودا منافع کا ہے۔ تو میں تو یہ دعوت دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں خبر نہ ہو۔ لوگوں اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن کی صحبت، سنگت اور رفاقت یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ جو اس کشتی میں سوار ہوگا اللہ اسے دنیا کے فتنوں سے بھی بچائے گا، اسے قبر کے فتنوں سے بھی بچائے گا، اور اسے حشر کے فتنوں سے بھی بچائے گا۔ اور فروری کا مہینہ چونکہ آپ کا یوم ولادت کا مہینہ ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی برتھ ڈے پر وہ دنیا کے تحفوں کی طرح تو کوئی تحفہ پسند نہیں کرتے، مگر ایک بات سے وہ خوش ہوتے ہیں جب ان کو یہ خبر دی جائے کہ کتنے لوگوں کو اس مشن کے ساتھ جوڑ دیا، اور وہ خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ جو منہاج القرآن سے جڑے گا اس پر اللہ اور اس کے رسول کے کرم کے دروازے کھلیں گے، آقا کی اس امتی پر کرم ہو جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑ کر یہ تحفہ ان کی خدمت میں پیش کریں۔ ابھی آج 24 تاریخ ہے، 4 دن مزید اس مہینے کے باقی ہیں۔ آپ ہمارے شعبہ رفاقت میں چلے جائیں، مجھ سے رابطہ کریں اور ہمارے ساتھیوں سے ملیں، باقاعدہ ممبر بنیں، رفیق بنیں۔ یہ پہلا سٹیپ تو شروع ہو نا، دروازہ تو کھلے نا صحبت اور سنگت کا، آگے پھر کرم ہوتا چلا جائے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں کو پھینکیں گے نہیں۔ یہ رفاقت لے کر کو مجھ پر احسان نہیں کرنا، کوئی منہاج القرآن پر احسان نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر طاہر القادری پر احسان نہیں ہے، بلکہ یہ آپ لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہوگا کہ وہ آپ کو توفیق دے دیں کہ اس صدی کے اندر غلبہ دین حق کے لیے اٹھنے والی تحریک کا آپ کو ممبر بننے کی سعادت دے دیں، اور یہ شعور آپ کو مل جائے کہ ایسی تحریک کا حصہ بن کر آپ بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو اس کو سعادت سمجھ کر اس صحبت اور سنگت میں آئیں۔ انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو اس کے صدقے دنیا بھی سنورے گی، قبر بھی سنورے گی، اور حشر میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھ کر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔